دنیا خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی جو تمہیں ملی ہوئی ہے، جس کو تم گزار رہے ہو، یہ کس لیے ہے؟ مزرع الآخرہ۔ یہ دنیا کو صرف دنیا مت سمجھو، بلکہ یہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت میں کام کیا لینا ہے آپ کو آخرت میں کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا چاہیے یا اللہ کی ناراضگی چاہیے؟ اللہ کا عذاب چاہیے یا اللہ کی جنت چاہیے؟ وہاں آخرت کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہو، آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہو یا وہاں کی ناکامی چاہتے ہو؟ ان ساری چیزوں کے فیصلے دنیا میں بیٹھ کر کرنے تمہیں، تیاری یہاں کرنی ہے۔ دنیا کے اندر جیسا کرو گے اس کا پھل دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گا۔ یہاں کھیتی کرنی ہے، اس کی کٹائی اور اس کی جو فصل، اس کا جو غلہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان بھٹکے ہوئے، گمراہ ہو چکے ہیں، بگڑ چکے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ اسی کو مان لیا، آخرت کو بھول گئے۔ مسلمانوں کے لیے اصلی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا سے دل وہ لگاتا ہے جس کا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ اس دنیا کو اپنے اصلی جگہ، اصلی مکان، اصلی مقام، اصلی ٹھکانہ وہ مانتا ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ یاد رکھو، تمہارا ٹھکانہ اور تمہارا گھر تو آخرت میں۔ الدنیا دارن، دنیا گھر ہے، لمن دار لہو، اس آدمی کے لیے، اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مسلمانوں، تمہارا گھر تو آخرت میں ہے، جنت میں ہے تمہارا ٹھکانہ، تمہاری رہنے کی جگہ جنت ہے، تمہارا ہمیشہ کا جوڑا جنت میں ہے، تمہارا ہمیشہ کا سکون جنت میں ہے، ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی صحت مندی، ہمیشہ کی خوبصورتی، ہمیشہ کی طاقت، ہمیشہ کی توانائی، ہمیشہ کی بھلائی دنیا میں نہیں آخرت میں ہے۔ اور آخرت مومنوں کے لیے ہے اور دنیا کافروں کے لیے۔ فرق ہے دونوں میں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آخرت کافر کے لیے قید خانہ۔ مومن کی قید، مومن کی جیل دنیا ہے۔ مومن کے پریشان ہونے کی جگہ، آزمائشوں میں گرنے کی جگہ، آفتیں آنے کی جگہ، لٹنے کی جگہ، برباد ہونے کی جگہ، مٹنے کی جگہ آخرت نہیں بلکہ دنیا۔ دنیا کے اندر مومن پریشان ہوتا ہے، دنیا کے اندر مومن مٹتا ہے، دنیا کے اندر مومن لٹتا ہے، دنیا کے اندر مومن پریشانیوں میں آتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں، کیونکہ آخرت مومن کے لیے ہے۔ دنیا میں مومن کے لیے رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ فرق سمجھے گا، دنیا میں مومن کے لیے رب چاہی زندگی ہے اور آخرت میں مومن کے لیے من چاہی زندگی۔ تو خیر، کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ ہمیں اس دنیا کے اندر اچھائی کرنے چاہیے۔ اس دنیا کو حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم، تو ہمارے پاس تو قرآن ہے۔ قرآن خود کہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھ لی، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل، رزق، کمائی، روزی روٹی تلاش کرو۔ کون منع کرتا ہے؟ تو دنیا کمانی ہے ہمیں ایک حد کے دائرے میں رہ کر۔ صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ نہیں بنانا ہے، دنیا کو ہی اپنی ہر چیز نہیں بنا لینی ہے۔ دنیا اللہ سے، رسول سے، آخرت سے، قبر سے زیادہ محبت ہمیں دنیا کے لیے نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اصلی مومن کے برباد ہونے کی وجہ دنیا کی محبت ہے۔ یہ دنیا کی محبت مسلمانوں سے برائیاں کرواتی ہے، یہ دنیا کی محبت مسلمانوں کو فاسق اور فاجر بناتی ہے، یہ دنیا کی محبت ایک مومن کو فضول خرچی کرنے والا بناتی ہے، یہ دنیا کی محبت ایک مومن کے مال کو ناجائز برباد کرواتی ہے، یہ دنیا کی محبت ایک مسلمان کو بے نمازی بنا دیتی ہے، دنیا کی محبت رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو روزے سے دور رکھتی ہے۔ میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے، میرا یوں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب دنیا کے کھیل ہیں، دنیا کے کام ہیں، دنیا کے تماشے ہیں، جن کی وجہ سے ایک مومن اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تمہارے برباد ہونے کی اصلی وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، رسول سے زیادہ محبت دنیا سے کری ہے۔ حب الدنیا رأس الخطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ہوشیار رہنے کا مقام ہے۔ اس دنیا میں دل تو لگا لیا ہے، اس دنیا سے رشتہ بہت گہرا کر لیا، بہت مضبوط رشتہ کر لیا دنیا سے، لیکن یاد رکھنا مسلمان، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اتنا دل لگا لیا کہ اس دنیا کے اندر اتنا چلا گیا اندر، اپنے انجام کو بھی بھول جائے، اور انجام اتنا برا ہو کہ جیسے کافروں کا ہوتا ہے۔ اتنا اس دنیا سے دل نہیں لگانا کہ تمہارا اپنے خاتمے کو بھی برباد کر لو۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، یہ حدیث ایسی ہے اگر ہم اس کو سمجھیں نا، یہ انسان کے کلیجے کو پھاڑنے والی حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تمہارا آخری عمل، تمہاری آخری سوچ جیسی ہوگی، قیامت کے دن تمہارے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر انسان بے نمازی ہو کر مرے گا تو پھر اس کے ساتھ انجام وہی کیا جائے گا جو بے نمازیوں کا فیصلہ اسلام نے بتلا دیا۔ بے نمازی کو اسلام نے مشرک کہا ہے، کسی حدیث میں کافر کہا ہے، کسی حدیث میں حضرت عمر فاروق نے کہا بے نمازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے گھروں میں بے نمازی مر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ماں بے نمازی مر گئی، باپ بے نمازی مر گیا۔ اب عورتوں کو تو ہمارے سماج میں حال ہی برا، عورتوں کے پاس تو اللہ رحم کرے، پتہ نہیں 1-8% دین ہے یا نہیں، نماز تک عورتیں نہیں پڑھتی ہیں، اور باتیں تو چھوڑیے، نماز بھی ہماری مسلمان عورتوں کے پاس نہیں ہے، یہ مر جاتی ہیں، اور گھر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آج یہ کام کراؤ جی ان کی بخشش کے لیے، آج یہ کام کراؤ جی ان کی بخشش کے لیے۔ آپ کچھ بھی کرا لو، آپ کچھ بھی کرا لو، آپ مر جاؤ ان لوگوں کے لیے، مٹ جاؤ، اپنی مکان، زمین، جائیداد سب کچھ بیچ کر ان کے نام پہ خرچ کر دو، جو بے نمازی بن کر مرے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے نمازی بن کر مرنے والی ماں، بے نمازی بن کر مرنے والی بہن، بے نمازی بن کر مرنے والی بیوی، اگر اس کے نام پر ہم اپنی ساری زندگی کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یار جس آدمی کو، جس عورت کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوئی، اپنے آخرت کی بھلائی کے لیے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کبھی اس نے اللہ سے توبہ نہیں کری، اللہ سے جنت نہیں مانگی، اس کے مرنے کے بعد آپ بے چین ہو رہے ہو کہ اس کو ہم جنت میں دلائیں، زبردستی دلاؤ گے۔ خیر، ہم اپنے آخری خاتمے کا فکر کر لیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس حالت میں تمہارا خاتمہ ہوگا اسی حالت میں تمہارے ساتھ آخرت میں برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم کیسے مر رہے ہیں؟ بے نمازی بن کر مر رہے ہیں، بے روزائتی بن کر مر رہے ہیں، اللہ کے نافرمان بن کر مرتے ہیں، اللہ کے دشمن بن کر مرتے ہیں، حرام کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، رسول کی مخالفت کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اللہ سے دشمنی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ٹھکراتے ٹھکراتے ہم مر جاتے ہیں۔ پھر ہم امید کیسے لگاتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا ہو؟ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے،
یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ زبردستی نہیں ہوتی جیسا ہم کرتے ہیں، انسان بنتا ہے مرتا ہے حرام کھا کر مرتا ہے، انسان مر رہا ہے بے نمازی بن کر، اور اب ہم اس کے مرنے کے بعد پورا کا پورا خاندان تڑپ رہا ہے اس کو جنت میں داخل کرانے کے لیے، یہ سب نہیں چلے گا۔ انسان کو اپنے خاتمے کی فکر کرنی ہے، اپنے آخری خاتمے کا اچھا بنانا ہے۔ ہمارے نبی نے یہی بات کہی، جس انسان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہم سوچ رہے ہیں میرے تو یاد ہے کلمہ میں تو پڑھ لوں گا، یہ نہیں ہوگا۔ ہمیں واقعات بتلاتے ہیں، ایک آدمی بے نماز پوری زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، جب مرنے لگا لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو، وہ زندگی میں جو کرتا تھا نا وہی بات اس کو یاد آ رہی ہے۔ کوئی شراب پیتا تھا، اس کو کہا کلمہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے پیو پلاؤ۔ ایک آدمی جواری تھا، علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر یہ سب واقعات ہیں۔ میں تو بس مختصراً اشارتاً بات کو سمجھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اب جا رہا ہے، اب نمازی بھی چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، اس لیے میں ان کو احساس دلانا چاہتا ہوں، اپنے ان بھائیوں کو اور ان مسلمان ماں اور بہنوں اور عورتوں کو۔ تو کیا جواری مرا، اس کو لوگوں نے کہا کلمہ پڑھ لے، تو جو جوا کا کام کرتا تھا نا، کھیلنا اور کھلانا، وہی کام اس نے کہا۔ بھائیو کلمہ بھی اس وقت نصیب ہوگا جب ہماری زندگی کے کارنامے اچھے ہوں گے۔ اگر کارنامے زندگی میں خراب تھے، بھول جائیں اس بات کو ہم کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے گا۔ زبردستی کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، دین میں زبردستی نہیں چلتی۔ جب زبردستی کوئی مرنے والا کلمہ نہیں پڑھ سکتا تو ہم زبردستی کسی بے دین کو، بے نمازی کو بخشوا لیں گے؟ ہے ہماری اتنی بڑی طاقت، زندہ تھا آپ اس کو کلمہ نہ پڑھا سکیں، مرنے کے بعد اس کو بخشوا لیں گے اللہ سے؟ بھائیو میری ماں اور بہنوں، نمازی بنو، اللہ کے فرما بردار بنو، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اب جوانوں کو، نوجوانوں کو نمازی بناؤ، مرد بوڑھے سب نمازی بنے، اللہ خاتمہ بھی اچھا کرے گا۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں قبر کی زندگی پر۔ آج اس چیز کو ہم بالکل بھول چکے، قبر ہمیں یاد ہی نہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے۔ وحفرۃ من حفر النار، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ اب ہم سب، چاہے مرد ہو عورت ہو، سب کوئی اپنے گریبان میں جھانکو ایک بار۔ ہم جھانکتے ہیں ایک بار اور ہم سوچیں، گریبان میں جھانک کر جس قبر کو بھلا دیا وہ قبر جنت کی کیاری بھی ہو سکتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے حصے میں کیا آنے والا ہے؟ ہمارے کارناموں کے حساب سے، ہماری بدعمالیوں کے حساب سے، ہماری برائیوں کے حساب سے، ہماری حرکتوں کے حساب سے ہم کس بات کے حقدار ہیں؟ کیا ہماری قبر جنت بنے گی یا ہماری قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا ہے؟ یہی وجہ تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، انسان کو جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو وہ قبر کہتی ہے میت سے، کیا کہتی ہے؟ وَيْحَكَ، تیرے لیے بربادی ہے، وَيْحَكَ، تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، تو نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدم، آدم کے بیٹے تو برباد ہو گیا، آدم کے بیٹے تو برباد ہو گیا۔ پھر آگے قبر کیا کہتی ہے اس انسان سے؟ ما غرک بی، تجھے پتہ نہیں تھا میرے بارے میں، تجھے پتہ نہیں تھا میرے بارے میں، وہ کون سی چیز ہے آخر جس نے تجھے مجھ سے غفلت کر دیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے غفلت میں ڈالا، مجھ سے دور کر دیا، میرے بارے میں دھوکے میں رکھا؟ تیری زندگی میں تو نے کبھی سوچا نہیں کہ مجھے قبر میں بھی جانا؟ کس چیز نے تجھے قبر سے دور رکھا؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے قبر کے بارے میں غفلت میں ڈالے رکھا؟ اور آگے پتہ ہے کیا کہا؟ تجھے پتہ، علم تعلم، آدم کے بیٹے تجھے معلوم نہیں تھا، انی بیت الظلمتی، کہ میں یعنی قبر تاریکیوں کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے،
یہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے۔ اور آگے پھر کیا کہتی ہے قبر؟ وَبَيْتُ الْفِتْنَةِ، اور تجھے پتہ نہیں تھا کہ قبر عذاب کا گڑھا ہے، عذاب کی جگہ ہے، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، سانپ اور بچھو کا ٹھکانہ ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جہنم کا لباس ہے، یہاں جہنم کی آگ ہے، یہاں سانپ اور بچھو ہیں، یہاں کیڑے اور مکوڑے ہیں۔ اے انسان، تجھے پتہ نہیں تھا وَبَيْتُ الْوُحْدَةِ کہ قبر تنہائی کا گھر ہے، یہاں تو اکیلا آئے گا، یہاں تیرے ساتھ نہ تیری بیوی، نہ تیری ماں، نہ تیرا باپ، نہ تیری اولاد، نہ تیری پریوار، کوئی نہیں آئے گا تیرے ساتھ میں۔ تجھے پتہ نہیں تھا یہاں تجھے اکیلا آنا ہے، اس اندھیرے میں، اس عذاب کی جگہ میں، اس گڑھے کے اندر تجھے اکیلا آنا ہے۔ تو نے کبھی سوچا نہیں اس چیز کے بارے میں؟ آج میرے بھائیوں یہی چیز ہماری ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے، انسان جب قبر کے اندر چلا جائے گا اور فیل ہو جائے گا، تب قبر اس سے کہے گی زمین پر جتنے بھی لوگ چلتے تھے نا، ان سب لوگوں میں میرے نزدیک تو سب سے برا اور بدتر اور بدبخت انسان تھا۔ ہاں، آج ہم اپنے آپ کو، ہم سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہماری اوقات یہ ہے کہ قبر ہمیں شرم دلائے گی، اور قبر ہمیں ذلیل کرے گی، رسوا کرے گی، اور کہے گی دنیا میں جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے، اے بدبخت آدم کے بیٹے، میرے لیے تو سب سے برا تھا۔ قبر شرم دلائے گی ہمیں، قبر احساس دلائے گی۔ ہم نے کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں کہ اس مکان سے لوگ ہمیں اٹھا کر قبرستان میں ڈال کے آ جائیں گے، یہ کپڑے یہیں رکھے رہ جائیں گے، یہ پیسے یہیں رکھے رہ جائیں گے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہم نے اس گھر کو کبھی آباد کرنے کی کوشش نہیں کری۔ ایک گھر جس کو ہم دنیا میں بناتے ہیں، بساتے ہیں، اس گھر کو چمکانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، پھر بھی یہ گھر ہم سے آباد نہیں ہوتا، پھر بھی آباد نہیں ہوتا۔ نہ تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے بتلائے کہ میرا گھر آباد ہے۔ اکیلا تھا تب الگ ٹینشن تھی، شادی ہو گئی الگ ٹینشن بڑھ گئی، جب بچے نہیں تھے تو الگ ٹینشن تھی، جب بچے ہو گئے الگ ٹینشن بڑھ گئی، جب بچے جوان ہو گئے الگ ٹینشن بڑھ گئی، جب بچوں کی شادیاں ہو گئی الگ ٹینشنیں بڑھ گئی۔ کبھی آباد نہیں ہوتا یہ گھر۔ انسان اس گھر کو آباد کرنے کے چکر میں ہمیشہ کے گھر کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھے وہ منزل بڑی خطرناک منزل ہے، اور اس قبر کے اندر انسان کے اوپر اندھے، بہرے، گونگے فرشتے چھوڑ دیے جائیں گے۔ جب یہ انسان ناکام ہوگا، فیل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کا فرشتہ اعلان کرے گا اس بدبخت انسان کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ اس کی کبھی تیاری کری؟ بخار کی دوا موجود ہے، زکام کی دوا موجود ہے، فلاں درد ہے، شریر میں درد ہو رہا ہے، اس کی دوا موجود ہے۔ عذاب قبر سے بچنے کی دوا تیاری کری ہم نے؟ قبر سے بچنا ہے، بچھوؤں سے بچنا ہے، سانپ سے بچنا ہے، آگ سے بچنا ہے، آگ کے لباس سے بچنا ہے، آگ کے بستر سے بچنا ہے۔ اس کی دوا تیار کری کہ ہاں یہ دوا ہمیں سانپ سے بچائے گی، یہ دوا ہمیں بچھو کے ڈنک سے بچائے گی، یہ دوا ہمیں جہنم کے لباس سے بچائے گی، یہ دوا ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی۔ وہ دوا تیار کری، خریدی۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس لیے دیا تھا نا کہ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو تمہیں عذاب قبر سے بچائیں گی، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں اس مہینے میں جو تمہیں عذاب جہنم سے بچائیں گی، میدان محشر میں شرمندگی سے بچائیں گی۔ لیکن نہ، اس مہینے کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ وہی کھیل کود، وہی پرانی عادت جو پہلے تھی رمضان سے، اسی عادت میں، اسی غفلت میں، اسی مٹر گستی میں، اسی موج مستی میں اس مہینے کو بھی ضائع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہیں، لوگ غفلت میں ہیں، جب یہ مر جائیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قبر سے ہمیں اٹھایا جائے گا، ذلیل کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان جب قبر سے اٹھے گا نا، ایک بری شکل کا آدمی قبر کے باہر کھڑا ہوگا غصے کی حالت میں۔ انسان قبر سے اٹھے گا، وہ اس کو پکڑ لے گا، کہاں جاتا ہے، چل مجھے تیرے اوپر سوار کر۔ وہ کہے گا میں تجھے جانتا نہیں۔ وہ بری شکل کا آدمی کہے گا میں تیرے وہ کالے کارنامے ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا،
ان کالے کارناموں، کالے کرتوتوں کی وجہ سے تو نے اللہ کو راضی کرا، اس قبر کی زندگی کو بلایا، اس مر کر دوبارہ جی اٹھنے کو تو بھول گیا، دنیا کے لیے دوڑتا رہا۔ آجا، آج میں تیرے گردن پر سوار ہوں گا۔ تو انسان کو قبر میں ذلیل کیا گیا، قبر سے زندہ کیا جائے گا، تب ذلیل کیا جائے گا، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میدان حشر میں لایا جائے گا۔ وہاں کیا ہوگا؟ میدان محشر میں تو بڑی ذلت ہوگی، انسان کی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے، آدم تیری ساری اولاد کھڑی ہے، اے آدم ان میں سے جہنمی الگ کر دے، جنتی الگ کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کیسے کروں، کیا آنکڑا ہونا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف بھیج دے اور ایک کو جنت کی طرف کر دے۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ سوچا ہم نے؟ کن میں رہیں گے ہم؟ ہمارے یہ کارنامے ہمیں کیا کروائیں گے؟ ان کارناموں کی بدولت ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ 999 والی لسٹ میں ہوں گے یا ایک آدمی والی لسٹ میں ہوں گے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ کبھی مرنا ہے، ختم ہونا ہے، سوچا نہیں ان چیزوں کو۔ دنیا میں ہاتھ نہیں ٹوٹے جی، دنیا میں آنکھ نہیں پھوٹے، دنیا میں پیر نہیں ٹوٹے، دنیا میں شریر محفوظ رہے، لیکن یاد رکھو اس ہاتھ کو ٹوٹنا پڑے گا، آنکھیں پھوڑی جائیں گی، شریر کو قبر کے اندر کچلا جائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اگر کوئی بچا سکے گا تو آپ کے کارنامے اور آپ کے اعمال بچا سکے گا۔ سوچا نہیں اس حشر کے بارے میں ہم نے کبھی؟ میدان محشر میں کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یحشر الناس یوم القیامہ فیقول من کان یعبد، اللہ رب العالمین اعلان کروائے گا میدان حشر میں، جس آدمی کو دنیا میں جس سے محبت تھی اس کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگ سورج سے محبت کرتے ہیں تو ادھر چلے جائیں گے، کچھ چاند سے محبت کرتے ہیں تو چاند کے ساتھ چلے جائیں گے، کوئی پیڑ سے محبت کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے، کوئی پتھر کی پوجا کرتے ہیں تو پتھر کے ساتھ الگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی قبروں کی پوجا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ الگ کھڑے ہو جائیں گے، کوئی انسان جو ہے نا درخت کی پوجا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کوئی جانور کی پوجا کرتا ہے تو ان کے ساتھ الگ کھڑا ہو جائے گا، کوئی انسان اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ کس کی؟ اپنے نفس کی۔ اس کو الگ کر دو، منافقوں کو الگ کر دو، مومنوں کو الگ کر دو، مسلمانوں کو الگ کر دو۔ اللہ کس کے پاس رہے گا؟ مومنوں کے پاس رہے گا۔ کتنی شرم آئے گی نا، کتنا ذلیل ہونا پڑے گا، کتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی اس میدان محشر میں۔ بھوک ہے، پیاس ہے، روئے گا انسان، بلبلائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل النار یوم القیامت لیبکون، یہ انسان قیامت کے دن روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، اتنے آنسو بہیں گے، اتنے آنسو بہیں گے، جب آنسو بہتے بہتے ختم ہو جائیں گے، لیبکون مکان دم، لیبکون دم یعنی مکان دمعی، تو پھر یہ آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے گا، خون کے آنسو روئیں۔ کس وجہ سے؟ اس دنیا کو یاد کر کر میں نے کس طرح رمضان کو برباد کیا تھا، میں نے کس طرح نمازوں کو چھوڑا تھا، میں نے کس طرح قرآن سے بے رخی برتی تھی، میں نے کس طرح اللہ کی باتوں کو ٹھکرایا تھا۔ ان باتوں کو یاد کر کر کے یہ انسان روئے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر کئی حدیثیں ہیں، آپ نے فرمایا اتنا روئے گا، رونے کی وجہ سے اس کے گالوں پر اس طرح نشان پڑ جائیں گے جس طرح زمین پر پانی بہتا ہے تو نالی بن جاتی ہے، اس طرح انسان کے گالوں پر نالیاں نما نشان بن جائیں گے آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر لو جریت السفن لجرت، اگر انسان جب میدان محشر میں روئے گا اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں اتنے آنسو بہیں گے، اگر انسان کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چل پڑیں گی۔
اتنے آنسو بہیں گے انسان کے قیامت کے لیے. اور کس چیز کو یاد کر کے روئیں گے؟ ابھی تو جہنم دیکھی نہیں ہے نا, ابھی تو جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, ابھی تو صرف کھڑے ہیں جہنم میں, میدان حشر میں. یہ دنیا یاد آئی. آج جن نمازوں کو چھوڑتے ہیں بھائیوں, جس رمضان کی بے حرمتی کری ہے, جس قرآن کو پیک کر کے رکھا ہے, یہ سب یاد آئی. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. انسان کو پیاسا تڑپایا جائے گا, کس طرح مارا جائے گا, فرشتے زنجیروں میں جکڑ دیں گے, منہ سے گندگی, ناک سے گندگی, شرمگاہ سے گندگی, ساری گندگی, اور بے ہوشی کی حالت میں انسان میدان محشر میں پڑا ہوگا. سورج قریب ہوگا, زمین تپ رہی ہوگی. نشہ, جس طرح ایک نشیڑی, ہم نے دیکھا ہے نا شراب جو آدمی پی لیتا ہے کیا حال ہوتا ہے اس کا. اس کو یہی نہیں پتا تو نالی میں پڑا, تیرے اوپر کتے نے پیشاب کرا, تجھے کتے نے چاٹا, یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کسی کو ہوش رہتی؟ وہی یہی حالت وہی ہوگی. شرابی کہ پیشاب بھی بہہ رہا ہے, اس کی قضاء حاجت بھی نکل رہی ہے, اس کی منہ سے بھی گندگی نکل رہی ہے. یہ انسان میدان حشر میں ایسے ہی ہو جائے گا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, آپ لوگوں کو جب اس مدہوشی کی حالت میں دیکھو گے, بے ہوشی کی حالت میں پڑے پڑے سسک رہے ہیں, ناک سے, منہ سے, شرمگاہوں سے گندگی بہہ رہی ہے, ایسا لگے گا کہ یہ لوگ نشیڑی ہیں, انہوں نے نشہ کر رکھا ہے. نشے کی حالت میں یہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں اور پاگلوں کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. اے میرے نبی, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوگا؟ نشہ نہیں ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید. یہ ساری حالت جو آج ان کی بگڑی ہوئی ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے. یہ پاگلوں جیسی حالت, یہ نشیڑی جیسی حرکت, ان کی یہ پوزیشن کہ یہ میدان حشر میں پڑے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, سسک رہے ہیں, بلک رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے ولیکن عذاب اللہ شدید, کہ آج ان کو پتہ چل گیا حقیقت میں ہمارے ساتھ آج بہت برا ہونے والا ہے. بھائیوں, ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی. اب رمضان کا یہ مہینہ یہ تو گیا, ابھی بھی 2-4 دن باقی ہیں. اللہ سے رو لیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر شرمندہ ہو کر, نادم ہو کر اللہ کو منا لیں, اللہ کو راضی کر لیں. ابھی بھی